ان صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو معرفت الہیہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کا جو آلہ بنایا، جس میں یہ صلاحیت ودیت کر دی، اس کا نام قلب رکھا۔ آج تک دنیا میں اس بات پر یہ بحث جاری ہے کہ اصل حقیقت قلب کیا ہے، حقیقت قلب کیا ہے، اور بعض بزرگوں نے اس کی جو تعریف فرمائی، وَهُوَ مَشْرَقُ لَطِيفَةُ الْإِنسَانِيَّةِ وَيُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ اللَّطِيفَةِ النُّورَانِيَّةِ الرَّبَّانِيَّةِ۔ یہ ایک وہ لطیفہ ہے جو انسان میں لطیفہ ربانی ہے۔ یہ جو چیزیں انسان میں ہیں ان کو لطیفہ اور اس کی جمع لطائف کہتے ہیں، جیسے لطیفہ نفس ہے، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخفا ہے۔ ان کو لطیفہ اور اس کی لطیفہ کی جمع لطائف
اب ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ لطائف ہیں کیا؟ آپ کے پاس حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، حواس خمسہ، 5 سینسز آپ کے پاس، قوت سماعت ہے، ہیئرنگ سینس، سینس آف ویژن دیکھنے کی، سینس آف ٹچ چھونے کی، سینس آف اسمیل یعنی سونگھنے کی، اور سینس آف ٹیسٹ قوت ذائقہ۔ یہ حواس خمسے، حواس حس کی جمع، حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، آپ کے پاس حواس خمسہ ہوتے ہیں۔ اصل میں اس انسان کو سمجھنا جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ انسان کو یعنی اپنی اصلیت کو، اپنی حقیقت کو سمجھنا جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمۃ کو فرمایا، ان کا ایک شعر ہے، شاید مجھے یاد نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں ابھی اپنے انتریوں کی نہیں خبر، خدا کو کہہ رہا ہے، تجھے ابھی اپنے انتریوں کی نہیں خبر، جن اندرونی خبر، تو خدا کو کہہ رہا ہے، خدا کی معرفت تجھے کس کی؟ اب یہ تو بڑے علوم، یہ تو بہت بڑے علوم ہیں، وہاں بچے بیٹھے ہیں، بچے کہیں گے ہمیں کیوں کہتے، جو بڑوں کو نہیں سمجھ آیا تو ہمیں کیوں کہتے، یہ تو پی ایچ ڈی سے بھی اوپر کا سبق ہے، ہم تو ابھی اول ہوں، قاعدے ہونا قاعدے ثانی، جی ادائیگی ہونا ادائیگی ثانی۔ ایک بڑا فلسفی گزرا ہے انگریزوں میں، برنارڈ شاہ، برنارڈ شاہ، برنارڈ شاہ نے ایٹ دی ایج آف 81 سال کی عمر میں کہا کہ مجھے لگتا ہے میں فرسٹ پرائمری میں پڑھتا ہوں۔ 81 سال کی عمر میں اس نے کہا مجھے لگتا ہے میں فرسٹ پرائمری میں پڑھتا ہوں۔ ایک ادارے اولا کا سبق ہے، ادارے ثانیہ کا سبق، میزان منشئ، ہدایت الرحم حضوری، نور العزا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ایک ہے کتاب زندگی، ہے کتاب زندگی، زندگی کی کتاب، اس کا سبق پڑھا۔ اور اہل عرب اور انگریز لوگ یعنی اردو میں اس کو مابعد طبیعیات کہتے ہیں، کہتے تھے، انگریزی والے میٹا فزکس کہتے ہیں، مابعد طبیعیات، طبیعیات فزکس کا ترجمہ ہے، فزکس کو عربی میں طبیعیات کہتے ہیں۔ فزکس میں اب وہ ہے لاز آف لائٹ، لاز آف انرجی، لاز آف گریویٹی، لاز آف یہ وہ اور میٹر وغیرہ، یہ سارے مادہ کی چیزیں فزکس میں ملتی ہیں، اور یہ یونیورس انہی چیزوں کا بنا ہوا ہے، یہ یونیورس، یہ کائنات مادے کا بنا ہے۔ کل یہ بچہ تفسیر پڑھ رہا تھا کہ جو مشہور گریک فلاسفر ایرسٹاٹل گزرا
اللہ کی جو ہر چیز حادث ہے، مادہ بھی حادث ہے، میٹر بھی حادث ہے، یونیورس بھی حادث ہے، وہ کہہ دیتے ہیں. تو اس کو غرض یہ کہ یہ دنیا کس کی بنی ہے؟ مادہ کی بنی ہے، میٹر کی بنی ہے، اور یہ حادث ہے. لیکن اس سبجیکٹ کو کبھی یاد رہتے ہیں فزکس کے بعد کی چیزیں. آپ کہیں گے ہم نے فزکس نہیں کی، بابا تو کبھی ہوتے ہیں پڑھے، ہم نے فزکس بھی نہیں پڑھی، نیوٹن فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس نہیں پڑھا. ماں باپ تو طبیعت کی آپ باتیں کیوں کرتے ہو؟ آپ کا اپنی غلط کلاس کو پکڑے، آپ ان کو پکڑیے جنہوں نے پی ایچ ڈی بھی ختم کیا، فزکس پوری پڑھی، اور ان کو ماں باپ طبیعت میں فزکس پڑھائی. تو آپ یہ سمجھتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو کہ اس کلاس میں میٹا فزکس کی کلاس میں، ماں باپ طبیعت کی کلاس میں انہیں کو صرف ایڈمیشن ملے گا، داخلہ ملے گا، فائدہ ملے گا، یا اس میں وہ کچھ کر پائیں گے جنہوں نے اس قلب کے سلے کو بچپن سے صاف رکھا. باقی کتنی کوششیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھیں، بہت ذخیم کتابیں پڑھیں، قلب یہ ہے، روح یہ ہے، دل یہ ہے، خفی یہ ہے، وہ یہ ہے، بڑے بڑے فلسفیوں کی صوفیوں کی کتابیں پڑھیں، ان کے پلے کوئی چیز پڑھنے کی نہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا قلب جو ہے اس وقت صاف سے لے کے بالکل پاک ہے، نسبتاً پاک ہے، صاف ہے. پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی رہو، گناہوں سے اس کو میرا کچیلا مت کرو. پھر یہ سب سمجھ نہیں آئے گا. کتاب زندگی کا کوئی وقت سمجھ نہیں آئے گا، کوئی سبق سمجھ نہیں آئے گا. یہ معرفت الہی ہے، یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں سمجھ میں آتا. یہ سمجھنے کی صلاحیت اسی قلب میں، اس میں اس سبق کو، زندگی کے اس سبق کو سمجھنے کی صلاحیت اسی قلب میں. اب جب پچھلی بار کیا کہا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، مفسر مشہور مفسرین میں سے ہے، اس کا قول نقل کیا، القلب مثل کف، ایسے جو ہاتھ ہے ایسے کھلا ہوا ہاتھ، القلب مثل کف اذا اذنب ذنبا، جب کوئی گناہ کیا، ذنب سکڑ جاتا ہے. کسی نے جب گناہ کیا اس کا قلب کیا ہے؟ تو مجاہد نے ایک انگلی بند کی، پہلے اتنا کھلا تھا، اب یہ اذا اذنب ذنبا ذنب، پھر دوسری انگلی بند کی اور سکڑ گیا. اذا اذنب ذنبا، پھر گناہ کیا، پھر سکڑ گیا، پھر گناہ کیا تو پھر سکڑ گیا، پھر گناہ کیا تو پورا سکڑ گیا، اور گناہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، یہ قلب سکڑتا گیا سکڑتا گیا سکڑتا گیا. اور اس میں یہ نورانیت، یہاں کیا کہا، القلب لطیفۃ نورانیہ ربانیہ، القلب لطیفۃ نورانیہ ربانیہ. اب جب تک کھلا ہے، آج کی اصطلاح آپ سمجھ سکتے ہو، آج کی ٹرمینالوجی آپ سمجھ سکتے ہو، یہ سمجھو یہ اس کے اینٹینا ہے. کیا ہے اینٹینا؟ سمجھتے ہو؟ ہاں، جہاں سے کوئی ریڈیو کی ویوز کو کیچ کرتا ہے، ٹی وی کی ویوز کو اور دوسرے چیزوں کو کیچ کرتا ہے. تو یہ یہاں سے اس میں کیچ کرنے کی کیا ہے، صلاحیت ہے. کس چیز کو؟ آپ لوگ یہاں
کے لیے اس کو آن کرتے ہو تو یہ پتہ نہیں کیوں یہ ریڈیو کو کیچ کرتا ہے، وہاں سے ریڈیو کو یہ کیا کہتے ہیں پروگرام ہمارے اوپر والے اسپیکر پر آ جاتا ہے، یہ کیچ کرتا ہے۔ اب یہ جو قلب کے امتناع ہے یہ کیا کیچ کریں گے؟ یہ کریں گے کیچ انوار باری کا، یہ لطیفہ نورانیہ ربانیہ ہے کہ رحمان سے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بارشیں اور ہوائیں چلتی رہتی ہیں، یہ کیمسٹری کا مفہوم ہے۔ رحمان سے کیا چلتی رہتی ہے؟ رحمت کی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ ہاں، جب تمہارے پاس وہ پہنچے تو یہ غافل نہ پائے۔ اگر اس وقت تمہارا قلب جو ہے وہ سکڑ چکا ہے اور غافل ہے، ہوا آئی چلے گی، آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا کہ آج عرش کے دروازے کھلے، آسمانوں کے دروازے کھلے، دوسرے نے کہا وہ بند کر دے، جو آج کھلے بند کر دے۔ کھلنے کا کیا مطلب؟ یہ تو بند ہے تمہاری وجہ، وہ تو ہمیشہ کھلے، بند تو ہے تمہاری طرف سے، وہاں سے تھوڑا ہی۔ تو اس لیے بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں یہ جو تمہاری قلب کی سلیٹ، تو کیا کہا تو وہ مشرق اللطیف، مشرق کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے طلوع ہوتا ہے، نہیں مغرب کہتے ہیں جہاں سے ڈوب جاتا ہے۔ واشرقت الارض بنور ربها، کیا کہا؟ واشرقت یہ تمہارے قلب کی زمین، یہ تمہارے قلب کی زمین، واشرقت الارض بنور ربها، یہ تمہارے قلب کی زمین منور ہوگی۔ وہ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ طلعت الشمس فی الصباح، یہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے، وطلع الشمس بعد العشاء۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے صبح کو اور ہمارا سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد۔ تو یہ کون سا سورج، وہ کون سا سورج؟ طلعت الشمس فی الصباح وطلعت الشمس بعد العشاء، قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سا سورج؟ سورج تو یہ سمجھے، تو مشرق، اسی لیے مشرق لطیفہ کہا اس کو۔ واشرقت الارض بنور ربها، اصل کا خریدار بن جا، اصل کا خریدار بن جا، بازار سے جو گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا میں جب رہتا ہوں طلبگار نہیں، کسی اور چیز کا طلبگار، دنیا میں جو رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوں، بازار سے جو گزرا ہوں خریدار نہیں، ان چیزوں کا خریدار نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کا طلبگار نہیں ہوتا، رہتا وہی ہے، رہتا وہی ہے لیکن اس کا تو طلبگار نہیں ہوتا۔ واشرقت الارض بنور ربها، اس کی تلاش میں ہے۔ حضرت شیخ سرندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تو مایوس مت ہو جاؤ،
اپنا کام کرتا جا، اپنا کام کرتا جا. لمحوں میں اتنا ملے گا جو صدیوں میں مل سکتا. لمحوں میں اتنا ملے گا جو صدیوں میں مل سکتا. وہاں کیا اگر اس انوار باری تعالیٰ کی ایک قطرہ مل جائے تو زندگی بن جائے. اللطیفۃ النورانیہ ربانیہ عالمہ التي هي محبۃ الانوار الالہیہ السمدانیہ. التي هي محبۃ انوار الالہیہ سمدانیہ. اور یہ ہے کون سا ہے؟ التي یعنی قلب، یعنی قلب کیا ہے؟ محبت. میم جو کشمیر ہا با اور توئی تا، وہ محبت نہیں. میم بڑی ہاں بے اور تے ہونے محبت. اہبتو مصر، اہبتو کے معنی اتر جاؤ، اور محبت جس پر اترے. کیا ہو گیا؟ ضرب ہو گیا، پڑھا ہے. محبت کیا ہوئی؟ اس میں ضرب ہو گیا. اہبتو کے معنی اترو، شیطان کو کہو اہبتو، جنت سے چلے جاؤ، چلے جاؤ. اہبتو کے معنی اترنے کے. اور محبت جب کہیں گے تو کہیں گے اترنے کی جگہ. تو التی ہی المحبت، یہ قلب ہے اترنے کی جگہ. قلب کیا ہے؟ یہاں کون سی چیز اترتی ہے؟ قلب ہے اترنے کی جگہ. ٹرین اترتی ہے، گاڑی اترتی ہے، جہاز اترتا ہے. کیا اترتا ہے وہاں پر؟ موبائل اترتا ہے، موبائل کی شکلیں اور وہ بیوقوف پروگرام وہ اترتے ہیں. آج کل کے قلوب میں وہی اترتے ہیں، وہی چیزیں اترتی ہیں. لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ التی ہی محبت الانوار الالہیہ السمدانیہ. انوار الہی، انوار سمدانی کے اترنے کی جگہ قلب ہے. انوار الہیہ و سمدانیہ. سمدانیہ کیوں کہا؟ سمدانیہ کیوں کہا؟ الہیہ تو سمجھ میں آتا ہے، تو سمدانیہ کی تخصیص کیوں کی؟ خاص کر اس کا ذکر کیوں کیا؟ کیسے؟ ایک بزرگ بہت ہوتا تھا، ایک بزرگ بہت ہوتا تھا. کسی نے کہا کیوں اتنا ہوتا؟ کہا پالا اس سے پڑا ہے جسے سمجھ لے. پالا اس سے پڑا ہے سمجھ بے نیاز. سمجھ کے معنی کسی کا محتاج نہیں، کسی چیز کا بے نیاز. آپ نے اپنے قلب کو صاف نہیں رکھا تو وہ بے نیاز ہے. اس کے انوار والی آئے گی، یعنی اس کو آپ کی کوئی احتیاج نہیں، وہ آپ کو محتاج نہیں. آپ اپنے قلب کو صاف رکھنے کا مجاہدہ نہیں کریں گے، اس میں غیر کو جگہ دیں گے، سمجھا وہ بہت غیور ہے. وہ کیا ہے؟ بہت غیور ہے، سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور سمد ہے، بے نیاز ہے. وہ ادھر نہیں آئے گا. قلب ہے محبت انوار الہیہ. قلب ہے یہ اترنے کی جگہ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے انوار کی. لیکن یاد رکھو وہ سمد ہے. کیا ہے؟ وہ سمد ہے، بے نیاز ہے. اگر غیر کو وہ وہاں جگہ دی تو سمجھو محرومی ہے. سمجھا محرومی ہے.
समझ कर उस पर चलना और चलकर चलते रहना। कोई 1 कदम चलता है, कोई 2 कदम चलता है, कोई 3 कदम चलता है। चलने में अल्लाह ताला ने फरमाया वजाअ बिक़ल्बिन सलीम, क्या जो मेरे पास आया कल्ब सलीम लेकर, यानी क़यामत तक, मरने तक अपने अपने कल्ब को सलीम रखा। यानी कि जिंदगी के किसी 1 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में कल्ब को सलीम बनाए नहीं, कल्ब को सलीम बनाया और उसकी हिफाजत करते करते मरते दम तक, और मर गया कल्ब सलीम लेकर, मर गया कल्ब सलीम लेकर, आया अल्लाह के पास कल्ब सलीम लेकर। तो मालूम हुआ कि अमल करना मकसूद नहीं है, अमल करते रहना मकसूद है, उसका दवाम मकसूद है, उसकी हिफाजत मकसूद है। वजाअ बिक़ल्बिन सलीम, समझे? अल्लती हिय, अल्लती इसकी ज़मीन किसकी तरफ जाती है? कल्ब की तरफ। ये कल्ब है जो मोहब्बत अनवार व बिहा यकूनु इंसानु इंसानन, व बिहा यकूनु इंसानु इंसानन। हाँ, ये कल्ब सही हालत में है, सलीम है तो इंसान इंसान है, वरना हैवान। वबिहा यकूनु इंसान इंसानन, अगर यह कल्ब सलीम है, अब पढ़ना पड़ेगा ये कल्ब सलीम चीज क्या है, इसकी खासियतें क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी अलामतें क्या है, इसकी साइंस क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और वो मुफ्तियों से पूछो, वो जानना फर्ज अहम में आएगा या नहीं आएगा, तो उनसे पूछो। वो तो वबिहा यकूनु इंसानु इंसानन। हाँ, अब तुम बच्चों को क्यों पढ़ाते हो ये सब? ये तो पीएचडी के बाद का सबक है, मेटाफिजिक्स का। लेकिन ये कल्ब अगर सही रहा बचपन से ही तो इंसान बनोगे, वरना बाद में इस खोपड़ी में कुछ नहीं घुसेगा। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, गुनाहों से इतना ये तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक जुमला, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस, एक जुमला गलत लिखने से कल्ब का सत्यानाश होता है। क्या फरमाया? एक जुमला, एक सेंटेंस। हमारे यहाँ रोज होती है बहस एथिक्स पर। कल हमारे यहाँ बड़ी तकरीरें करते थे एथिक्स की, पब्लिकेशन फैब्रिकेटेड होती है, वो बड़े बड़े वो कहते हैं सॉफ्टवेयर पैसा बन, वो प्लेगरिज्म को ढूंढेगा और समझेगा और ये करेगा वो करेगा। और एक सबक पढ़ा, एक जुमला गलत लिखा, कल्ब का सत्यानाश होता है। तो प्लेगरिज्म का खुद ही सत्यानाश हो जाए। बाद में पूछ लेना वो क्या होता है प्लेगरिज्म। वबिहा यकूनु इंसानु इंसानन, कौन है वो जो इंसान नहीं बनना चाहता है? वो हाथ उठाए जो इंसान नहीं बनना चाहता, कोई हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन बनने की कोई कोशिश नहीं करता, हाथ तो कोई नहीं उठाएगा। हम कहेंगे कि जो इंसान नहीं बनना चाहता वो हाथ उठाए, कोई उठाएगा? लेकिन बनना कोई नहीं चाहता। शैतान से बने हुए, नफ्सों से बने
وَبِهَا يَكُونُ الْإِنسَانُ إِنسَانًا وَبِهَا يَسْتَعِدُ لِاكْتِسَابِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ الزَّوَاجِرِ وَبِهَا يَسْتَعِدُ لِاكْتِسَابِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ الزَّوَاجِرِ. اب یہ قلب سلیم رکھا، قلب کو کیا رکھا؟ سلیم رکھا، قلب کو صحیح سالم رکھا، اس میں جو صلاحیتیں اللہ نے وجیحت کی ہیں ان سب صلاحیتوں کو کیا رکھا؟ محفوظ رکھا. تو خود بخود آپ کے سے وہ کام ہوں گے جو جس سے اللہ راضی ہے، اور خود بخود آپ ان کاموں سے رکو گے جن سے اللہ نے منع کیا. یہ بھی اس کی صلاحیت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو دیکھیے قلب سلیم کی پراپرٹیز کیا ہیں، خصوصیتیں کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں. تو اگر قلب سلیم ہے تو خود عوامر پر عمل کرے گا. عوامر یعنی اللہ نے جس کا امر دیا، اللہ نے جس کے کرنے دیے، فرض اور واجبات اور سنت، اور اجتناب منہیات یا زواجر جسے اللہ نے منع کیا اس سے بچنے کی، اس میں خود بخود رغبت پیدا ہو جائے گی. تو یہ چیز کب ہوگی؟ یہ چیز ہوگی جب قلب ہوگا، جب قلب وَبِهَا يَكُونُ الْإِنسَانُ إِنسَانًا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عجیب انداز میں أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَخْشَوْا قُلُوبَهُم. کیا ہے اسلوب ہے اللہ جل شانہ اس آیت کریمہ کا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَخْشَوْا قُلُوبَهم. کیا ابھی نہیں وقت آیا؟ مومنین کے لیے نہیں آیا ابھی وقت کہ ان کے دل پگھل جائیں، ان کے دل پگھل جائیں. ابھی ہم کو اسی طرح سے اسی طرح سے کیا نہیں ابھی وقت آیا کہ ہم انسان بننے کی کوشش کریں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اب دیکھو یہاں سے اس کی دلیل یہاں سے میں کہا کرتا ہوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے انسان کو. ایک لفظ میں کوئی اگر کہے مجھ سے اسلام کا مقصد کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، ایک سینٹنس میں اگر ایک لفظ میں جواب دینا ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام انسان کو کہتا ہے تو انسان بن. وَبِهَا يَكُونُ الْإِنسَانُ إِنسَانًا. وَبِهَا يَكُونُ الْإِنسَانُ إِنسَانًا کہ اگر اس کا قلب سلیم ہے تو وہ انسان ہے ورنہ حیوان ہے یا اس سے بھی زیادہ. يستعد لاكتساب الأوامر واجتناب الزواجر. ولكونها هدف سحام القهر والغضب. یہی وہ چیز ہے جس پر قہر کے بھی تیر لگتے ہیں اور لطف الہی کے بھی برستے ہیں الطاف. یہی ہے وہ چیز جس پر قبض طاری ہوتا ہے اور جس پر بس طاری ہوتا ہے، اور یہی منبع ہے انوار. تو اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ختم اللہ علیہ، یہ تو لاسٹ ہے، فائنل، ان کی ساری صلاحیت تباہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. لیکن اس کے درجے ہم نے بھی
کافی حد تک ان صلاحیتوں کو تباہ کر دیا. اس لیے نہ قرآن سمجھ میں آتا، نہ حدیث سمجھ میں آتا، نہ قلب سلیم حاصل ہوتا ہے، نہ ہم انسانیت کے درجے پر فائز ہیں، نہ ہم انسانیت کے درجے پر فائز ہیں. ہم حیوانیت پر ہیں یا اس سے بھی نیچے، یا اس سے بھی نیچے. اب دیکھیں گے کہ ہمارے اندر حیوانوں کی صفتیں ہیں یا انسانوں کی صفتیں ہیں. انسان ان سے نکلا ہے. ہمارے اندر درندگی، لوگوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. نقصان تو درندہ ہی پہنچاتا ہے، انسان ہی پہنچاتا ہے. انسان کی صفت میں نقصان پہنچانا، ایذا پہنچانا نہیں، یہ حیوانوں کی صفت ہے. کتا کتے کو دیکھ کر تو کاٹے گا، یہ ریچھ شیر کسی کو دیکھے گا تو اس کا خون دے گا اسی کو. یہ ہوگا، یہ آپ کا بیل گائے پیچھے سے یا دم سے مارے گا یا سینگ سے مارے گا. یہ ساری کینہ، بغض، عداوت، شہوت، یہ ساری تکبر، حرص، یہ ساری انہی کی صفت ہے. انسان کی صفت نہیں ان میں سے کوئی. غضب، غصہ، غضب کرنا، غصہ کرنا تو ہے. مومن کی صفت ہے وقال کاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مومن کی صفت کیا ہے؟ کاظمین الغیظ والعافین عن الناس. انسان میں حیوانیت ہے، انسان میں اس لیے اس کو غصہ آتا ہے، لیکن اس میں انسانیت ہے. کیا ہے؟ یہ کاظم بنتا ہے، غصے کو پینے والا اب انسان بن گیا. حیوانیت تو موجود ہے کیونکہ غصہ آتا ہے، طبیعی چیز ہے. کیا کرے گا؟ غصہ آتا ہے تو وہ چیز ہے، لیکن انسانیت کے درجے پر ہوگا جب کاظمین الغیظ میں داخل ہوگا. اس سے اگر کاظم نہیں بنا تو حیوان سے انسان کے درجے پر کہاں آ گیا؟ نہیں آ گیا. تو معلوم ہوا قلب سلیم نہیں، معلوم ہوا قلب سلیم نہیں ہے. وہ بہا یکون انسان انسانا، یا کوئی وہ بہا کی ضمیر، ہا ضمیر قلب کی جیسا ہو جائے گی. ہا کی ضمیر قلب کی طرف جائے گی. ہاں، اس کی وجہ سے اگر وہ سلیم ہے، اگر وہ سلیم ہے. قلب تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک سلیم جس میں اللہ نے جو صلاحیت، جتنی صلاحیتیں دی سب محفوظ ہیں، یہ صرف ہے، خراب نہیں ہوئی. تو کہیں گے یہ قلب کیا ہے. اور یہ قلب سکیم ہوتا ہے، بیمار. کچھ صلاحیتیں خراب، کچھ موجود. اچھی صلاحیتیں کچھ خراب، کچھ، تو اس کو کیا بولیں گے؟ قلب سقیم. اور ایک اللہ وجہ اس کو بولتے ہیں عقیم. کیا بولتے ہیں؟ عین سے عقیم. یعنی یہ عقیم اصل میں بولتے ہیں بانجھ کو، یعنی وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں. تو قلب عقیم وہ قلب ہے جس میں اب اچھائی کی کوئی امید نہیں، اس لیے اس قلب عقیم کہتے ہیں. عقیم اصل میں بانجھ کو کہتے ہیں. یعنی وہ عورت جو پوری طرح مایوس ہو گئی کہ اس کو بچہ نہیں بنے. اسی طرح وہ قلب اللہ بچائے کہ اب جس میں خیر کی کوئی امید نہیں ہے کہ خیر اس میں داخل ہو سکتا ہے. اب یہ عقیم ہو گیا تو سلیم ہو گیا، سقیم ہو گیا، حکیم ہو گیا. ٹھیک سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا بچوں کو یہ سبق کیوں پڑھایا جاتا ہے. بچوں کو یہ سبق سابش نہیں کرتا ہے، سمجھتا ہے. ہاں، اور یہی التی ہی منبع الاخلاق مرضیہ و
التی ہے یہی ہے وہ جو منبع ہے، سورس ہے، ماخذ ہے، جہاں سے یہ پیدا ہوتی ہے۔ اخلاق مرضیہ، اللہ ایسے اخلاق جس سے اللہ راضی ہے، اور ایسے احوال جو رضی ہیں۔ تو اگر سلیم ہے تو اخلاق مرضیہ ہوں گے، اگر سقیم ہے تو احوال رضیہ ہوں گے۔ اب خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے اندر کیسے احوال، کیسے اخلاق ہیں۔ اب کیا سمجھ میں آ گیا؟ پہلے کیا کہا؟ پہلے کہا کہ قلب سلیم کی اپنی پراپرٹیز، اپنی خصوصیت۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اگر اخلاق حمیدہ ہیں تو قلب سلیم، اخلاق رزینہ ہیں تو یہ رہی سقیم۔ اب یہ بیمار ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بیمار کو اس کو ہاسپٹل میں داخل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو ہاسپٹل میں داخل کرنا ہے۔ اور پھر یہ اس پر ڈپینڈ ہوگا کتنی بیماری ہے، ٹیبلیٹ سے ٹھیک ہوگا، انجیکشن سے ٹھیک ہوگا، کیجوٹی میں ایڈمٹ کیا، یا انٹینسو کیئر میں 15 دن، 2 مہینے، 4 مہینے رکھنا ہے، یا آپریشن کرنا ہے، یا اس کو کیا کرنا ہے۔ اب اس کی اس پر ہوگا تو اس کو ہاسپٹل میں داخل کرنا ہے، وہاں سے شفا یاب ہو کر پھر پڑے گا، کیا دے گا اس کو